خرم صاحب، خرم دستگیر صاحب، ایک تو آبویسلی آپ یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں اور سنی اتحاد کونسل کے پاس نہ آئیں، لیکن یہ جو ساری ڈسکشن چل رہی ہے اس میں قیاس کتنا ہے، حقیقت کتنی ہے؟ کیا واقعی بہت میسو ریفارمز کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ اور جوڈیشل ریفارمز اس میں سر فہرست ہیں، اور جو چیف جسٹس کی پوسٹ ہے اس کو بھی ٹینیور پوسٹ کرنے کے بارے میں حکومت سنجیدہ ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات ابھی تک کابینہ کے لیول پہ یا سینئر پارٹی کے لیول پر اس پر کوئی کسی قسم کی نہ ہی گفتگو ہوئی ہے، نہ ہی تجویز آئی ہے کہ کوئی ایسی آئینی ترامیم کی جائیں جن کے ذریعے یہ جو نتائج ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔ پہلی بات ہے، میں پھر صراحت سے کہہ دوں کہ یہ جو اتحاد کی اس وقت حکومت ہے، یہ حکومت ان مخصوص نشستوں کی محتاج نہیں ہے، یہ ان کے بغیر ہی فارم کی گئی تھی اور اس سے پہلے فارم کی گئی تھی جب یہ نشستیں جو ہیں یہ ہماری اس اتحاد کی مختلف جماعتوں کو ملی۔ تو لہذا حکومت کی اپنی مضبوطی کے لیے تو یہ نشستیں جو ہیں ان کے لیے کوئی آپریشنل نمبر نہیں ہے جو ان کو ڈسٹرب کرے، نمبر 1۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو قانون ہے، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ کسی بھی طرح سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں جو ہیں قانون میں اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دی جا سکے۔ سپریم کورٹ اگر بہرحال 2 سال پہلے، کیونکہ ان کی مثال موجود ہے پنجاب حکومت کے کیس میں کہ انہوں نے آئین کو اپنی مرضی سے دوبارہ لکھ دیا تھا، تو اگر کوئی اس طرح کی جسٹ لگاتا ہے سپریم کورٹ تبھی ممکن ہے، ادروائز جو سب سے آئی تھنک محفوظ اور کیئرفل فیصلہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جب تک پارلیمان اس پر قانون کو ترمیم کر کے اس پر اپنی رائے نہیں دے دیتی تو یہ نشستیں خالی رہیں گی۔ خرم صاحب، الیکشن کمیشن کے وکیل نے تسلیم کیا دوران سماعت کے 2018 کے الیکشن کے باب پارٹی کو خیبر پختونخوا میں نشستیں دی گئی تھیں، حالانکہ اس نے کوئی نہ تو الیکشن میں حصہ لیا تھا نہ کوئی نشست جیتی تھی، وہ وجود ہی بعد میں آئی تھی، لیکن وہ نشستیں دے دی گئی تھیں۔ اور پھر اس نے یہ کہا، جب اس کو آرگو کیا فیصل صدیقی صاحب نے، تو اس نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ تھا۔ تو اب 18 میں یہ کام ہو سکتا تھا تو اب بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، بالآخر اب جب کہ ہم ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں ہیں اور فیصلہ یا تو صریحاً قانون اور آئین پر ہونا ہے یا پھر ہمیں نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون سازی کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ نئی قانون اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، تو میری تو یہی توقع ہے کہ اب چونکہ ایک بہت فل بینچ وہاں موجود ہے، تمام رائے شامل ہوگی اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کیا ہونا ہے۔ اور یہی آئی تھنک بہترین حل جو قانون اور آئین کے مطابق یہی ہے کہ پارلیمان کو یہ کیس بھیج دیا جائے کہ جناب ایک ایسی صورتحال جو قانون لکھتے وقت کسی نے اس کی ظاہر ہے کوئی بھی اس کی پیش بندی نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس پر پارلیمان اور منتخب نمائندے اپنی رائے دیں اور اب دونوں ایوانوں سے تھرو ہوگا تو ایک بہتر شکل ہمیں ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ تو اب کیٹیگوریکلی کی تردید کر رہے ہیں کہ کوئی جوڈیشل ریفارم جو ہیں اس وقت حکومت کے ایجنڈے پر نہیں ہیں، اور 2/3 میجارٹی آ بھی جائے تو کم از کم ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ یا ٹینیور پوسٹ کرنا یا کوئی کسی قسم کی جوڈیشل ریفارم آپ کے ایجنڈے پر موجود نہیں ہے۔ جی، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایجنڈا جو ہے ابھی تک کسی بھی پارٹی کے فورم پر یا کابینہ کے لیول پر ڈسکس نہیں ہوا، اس پہ لوگ دائیں بائیں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو سنجیدہ فورم ہے جہاں یہ فیصلہ ہونا ہے وہاں ابھی تک یہ تجویز بھی سامنے نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا خرم صاحب، یہ آج وزیر اعظم صاحب نے خوشخبری سنائی، جو لوگ 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں بجلی کے، کہ جو نئے نرخ 5 روپے 72 پیسے کا اضافہ ہوا تھا وہ اس پر اطلاق نہیں ہوگا، یہ ریلیف ہے بہرحال ان لوگوں کے لیے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ جی باقی لوگ جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے، جبکہ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ 5 روپے 72 پیسے وہ جو 7.5 تقریباً بن جاتے ہیں کیونکہ یہ بیسک ٹیرف میں ہے، تو یہ جو مشکل وقت ہے یہ صرف عوام کے لیے کیوں ہے اور متوسط طبقہ، تنخواہ دار طبقہ ہی سب نشانہ کیوں بن رہا ہے؟
جی اس میں ایک پیچیدگی ہے جو آپ کے توسط سے سامنے لے آتا ہوں کہ 200 سے کم وہ لوگ جو اوسطاً 6 مہینے 200 سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں، وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ محفوظ کیٹیگری، پروٹیکٹڈ کیٹیگری، جن کا ٹیرف نہیں بڑھایا گیا تھا، اس جو پروٹیکٹڈ ہے. تو یہاں صرف یہ جو شکایات اٹھی اور لوگوں نے بہت اس کے اوپر واویلا کیا کہ جو لوگ پروٹیکٹڈ نہیں تھے اور وہ ظاہر ہے گرمی کے موسم میں بجلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، وہ ان پروٹیکٹڈ، جب پروٹیکٹڈ سے ان پروٹیکٹڈ میں گئے تو ان کا ٹیرف بڑھ گیا، اسی لیے ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے جو غریب ترین لوگ ہیں، جن کی تقریباً کوئی 50% جو ہمارے سارے بجلی کے صارفین ہیں وہ 200 یا اس سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے تو بجلی کی قیمت بالکل نہیں بڑھائی گئی تھی. یہ تو صرف جو ان پروٹیکٹڈ تھے، جو 200 سے کبھی 300 پہ چلے جاتے ہیں، 250 پہ جاتے ہیں، ان کے لیے اضافہ ہوا تھا. لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ وزیر اعظم نے اس ریلیف کا اعلان کیا ہے، لیکن ہر ریلیف جو وزیر اعظم اناؤنس کر رہے ہیں بہرحال اسے کہیں نہ کہیں بجٹ میں یا تو اخراجات میں کمی سے یا کسی ٹیکس میں اضافے سے ان کو فلفل کرنا ہوگا تاکہ جو بجٹ کے بنیادی خد و خال ہیں وہ متاثر نہ ہوں. نہیں، لیکن یہ ایک طبقاتی تفریق نہیں بڑھائی جا رہی ہے. آپ نے آزاد کشمیر میں 6 روپے میکسیمم ریٹ ہیں، یہاں آپ 200 اور 300 اور 500 کے وہ کر رہے ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ کوئی یہ جو میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں ان کی مراد کم کریں اور ساری جو رعایت کسی کو دینا ہے، ریلیف دینا ہے، تو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے؟ جی پہلے دیکھیے، تفریق جو ہے وہ پاکستان کی حکومتوں کا، ریاست کا ایک فیصلہ. مثلاً کراچی شہر کے صارفین جن کے لیے کے الیکٹرک مہنگی بجلی پیدا کرتا ہے، ان کو باقی ملک کے برابر لانے کے لیے 200 ارب روپے ہر سال باقی حکومت کراچی کے شہریوں کو دیتی ہے تاکہ ان سے وہی بجلی قیمت چارج کی جائے جو باقی ملک میں چارج کی جا رہی ہے. اب یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ ہم نے کراچی کے شہریوں کو بھی ملک کے برابر رکھنا ہے. اسی طرح حکومت ریلیف دیتی ہے آزاد جموں کشمیر کو، اس کا اپنا سٹیٹس ہے. اب یہ اجتماعی دانش کا فیصلہ ہوگا کہ جب ہم نے آزاد جموں کشمیر کو یہ ریلیف نہیں دینا، یا اسی طرح حکومت ریلیف دیتی ہے ہر سال جو ہمارے سابق قبائلی علاقے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو. یہاں پہ پھر ایک اجتماعی سیاسی دانش کا فیصلہ ہے کہ جناب آپ کسی کو ریلیف نہیں دینا اور سب برابر ہیں، ملک کے تمام شہری برابر. میرا تو یہ سوال ہی نہیں ہے. میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ ریلیف دیں، لیکن یہ جو متوسط کلاس ہے، اپر لوئر مڈل کلاس، اس کی قیمت پر نہ دیں. یہ جن کو مفت بجلی مل رہی ہے، مفت پٹرول مل رہا ہے، ان کی کوئی برات کم کریں. جی اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو کہیں بھی کوئی بجلی فری نہیں ملتی. آپ کے وزراء، آپ کے جو پارلیمان کے اراکین ہیں، ان کے چاہے وہ لاجز ہیں، چاہے وزراء کے گھر ہیں، وہ سب اپنے بجلی کے بل خود دیتے ہیں. یہاں جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ بعض جو دوسرے ادارے ہیں جو سیاسی منتخب ادارے نہیں ہیں، ان کے جو مائدین ہیں یا ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو یونٹ بجلی کے دیے جاتے ہیں. اور یہاں میں بالکل آپ سے اتفاق کروں گا کہ وزیر اعظم کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ منتخب نمائندوں یا وزراء کی طرح ملک کے کسی بھی سرکاری افسر کو مفت بجلی نہیں ملے. جی خرم صاحب، اس وقت بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اب جس طرح یہ 200 یونٹ ریلیف کا اعلان کیا گیا اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑی رعایت ہے، یہ 3 ماہ کے لیے اگر یہ مؤخر ہوتے ہیں معاملات. دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ایوان صدر کا بجٹ بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اگر آپ ایم این ایز کی بات کریں، لیجسلیٹرز کی بات کریں، ان کو جو ٹکٹس ہیں، ایئر ٹکٹس ہیں، وہ بڑھا دی جاتی ہیں. تو امپریشن یہ دیا گیا اور یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک جانب جو لوگ بلیسڈ ہیں تو وہ مور بلیسڈ ہو رہے ہیں، اور جو پسے ہوئے ہیں وہ اور پس رہے ہیں. کیا اس امپریشن کو دور کرنا ذمہ داری نہیں ہے حکومت کی؟ اور اس میں جو آپ کی ترجمانوں والی ٹیم ہے وہ بالکل ہے. اور میں اس میں وزیر اعظم اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہتر کرنی ہے. ویسے بہت شور اٹھا، بڑی ڈسکشن ہوئی کہ جی کو 10% سپر ٹیکس لگا دیا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ٹیکس صرف ان لوگوں پر ہے جن کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور وہ ملک میں غالباً 10-12 ہزار سے زیادہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں. تو واویلا اس طرح کیا گیا کہ شاید تمام تنخواہ دار طبقے کے اوپر 10% ایکسٹرا ٹیکس لگا دیا گیا. یہ درست نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی غلط فہمیاں جو پیدا ہوئی ہیں. دیٹ سیڈ یہاں یہ ضرور ہے کہ اراکین پارلیمان کو اس وقت جو ہے، جبکہ اب قوم سے
قربانی مانگی جا رہی ہے، تو ان کو بھی اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے، اور خاص طور پہ جو وزیر اعظم اور جو ایوان صدر ہے، جیسا یہ جو اب ریلیف ہے، اس ریلیف کو کہیں نہ کہیں جو یہ 50 ارب روپے کا ریلیف ہے وہ وزیر اعظم نے کہیں نہ کہیں تو بجٹ میں سے حاصل کرنا ہے تاکہ بجٹ کے اوور آل نمبرز متاثر نہ ہوں. تو میری یہی توقع ہے کہ وزیر اعظم بجائے یہ کہ کوئی ٹیکس بڑھائیں گے، وہ اپنی حکومت کے اخراجات کو کم کریں گے.